سیریل کفیل کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ جھامی کی بہن فرحانہ نے زیبا کی ماں کو کال کی ہوتی ہے. وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں. فرحانہ ان سے بہت زیادہ گلا و شکوہ اور شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے آپ کی بیٹی نے جھامی کے بارے میں اس طرح کے الزام لگائے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسما کے ساتھ گھومتا ہے اور اس طریقے سے وہ اس کو اتنا برا بھلا کہتی ہے. وہ اس کے نکاح میں ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے، اور وہ اس سے خوب زیادہ شکوہ و شکایت کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ اس پر اسے جواب دیتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے میلوں دور سے آپ کو یہ بات ٹرانسفر کر دی ہے، لیکن میری بیٹی میرے قریب ہو کر بھی اس نے مجھے اپنے گھر کی ایسی کوئی بات نہیں بتائی. وہ ہمیشہ مجھ سے چیزوں کو چھپا کر رکھتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لے اور کسی طریقے سے گزارا کر لے. اس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ اگر اس کو کوئی شکوہ شکایت ہوگی تو وہ بتائے گی نا، اسے کیسے وہ آپ کو کچھ بتائے گی. جھامی کو اس سے بہت ہی زیادہ شکوہ و شکایات ہیں، لیکن اس پر وہ اگری نہیں کرتی، چونکہ وہ سب کچھ سچ جان چکی ہوتی ہیں. انہوں نے عاصمہ اور جھامی کو ایک ساتھ بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ زیبا نے انکار کر دیا تھا ماننے سے، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جھامی اور عاصمہ ہی ہیں. اور وہ ان کو جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے عاصمہ کو دیکھ لیا تھا کہ عاصمہ جھامی کے ساتھ آئس کریم کھا رہا تھا، حالانکہ اس ٹائم پہ زیبا میرے ساتھ گھر پر تھی، وہ تو اپنے سسرال میں تھی بھی نہیں. اس پر فرحانہ باجی ایک دم چونک جاتی ہیں اور ان کو برا بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہے، میرا جھامی ایسا بالکل نہیں ہے. مزید وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، زیبا نے تمہیں بھی اپنی باتوں میں لگا دیا ہے اور تم بھی اس کی باتوں میں آ گئی ہو. ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس بات پر کسی صورت بھی بلیو نہیں کروں گی. مزید وہ کہتی ہیں کہ انسان 100 لڑکیوں کو پسند کرتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے شادی کرے، شادی تو کسی ایک سے ہی ہوتی ہے. اس پر وہ اس کو جواب دیتی ہیں کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتا بھی تھا تو اس کو بتا دینا چاہیے تھا، وہ اس سے شادی کر لیتا. میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی؟ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے ڈیزرو بالکل نہیں کرتی تھی، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے. مزید وہ کہتی ہیں کہ فرحانہ باجی کسی صورت یہ سب باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کو بھی سب کچھ پتا ہوتا ہے، زیبا کی ماں کو، اور وہ بھی ان کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ بار بار یہی بات کہہ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں زیبا نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میں نے جھامی اور عاصمہ کو دیکھ لیا تھا. حالانکہ اس ٹائم بھی زیبا اس بات پہ ایگری نہیں کی تھی. زیبا نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. میری آنکھیں اتنا جھوٹ نہیں دیکھ سکتی، اور میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں کہ میں ان لوگوں کو نہ پہچانوں. اور اس کے علاوہ مزید وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جھامی تو کوئی نوکری بھی نہیں کرتا ہے، اور جو ہے اس پر فرحانہ بھی سے جواب دیتی ہیں کہ وہ کیا نوکری کرے، وہ اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا ہے. اور اس پر زیبا کی ماں کہتی ہے کون سا بزنس؟ وہ بزنس تو کب کا ڈوب چکا ہے، اس بزنس پر تو نہ جھامی بیٹھتا ہے نہ اس کا باپ. اس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ زمینیں ہیں اور وہ زمینوں کو بھی دیکھتا ہے. اس پر بھی وہ ایگری نہیں کرتی، اور وہ بار بار یہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کون سی زمینیں؟ ان زمینوں کے اوپر تو کیس چل رہا ہے. اور اس طریقے سے ان دونوں کی بحث جاری رہتی ہے. کوئی بھی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اصل حق پر تو زیبا کی ماں ہی ہیں، اور ان کو سب سچ پتا چل چکا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زیبا اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے. اس کا باپ اس سے باتوں باتوں میں سوال کرتا ہے کہ بیٹا اگر کوئی غلط ٹرین میں بیٹھ جائے اور اس کو بیٹھنے کے بعد اندازہ ہو کہ یہ ٹرین میرے قابل نہیں ہے اور میرے لیے نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو اس ٹرین سے اتر جانا چاہیے یا پھر مزید سفر جاری رکھنا چاہیے؟ اس پر زیبا ایک دم حیران ہو جاتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا جواب دے، اور اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ابو مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ چلو بیٹا ایک جگہ بیٹھتے ہیں، سکون سے بات کرتے ہیں. وہ جواب دیتی ہے ابو گھر پہ ہی کر لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر بات گھر پر نہیں ہو سکتی، ہم خاموشی سے ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ پارک میں اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے اور اس سے بات چیت کرنے لگتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جھامی سے خلا لے لینی چاہیے، وہ بالکل تمہارے قابل نہیں ہے. زیبا ایک دم چونک جاتی ہے اور وہ
کہتی ہے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا باپ اس کو فورس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میں تمہیں